السلام علیکم. میں ہوں انسپائرنگ سید مسرور. میں نے امیزون پہ لرننگ کا ایک پروسیس، ایک جرنی سٹارٹ کیا ہے. آلریڈی ای کامرس پلیٹ فارم پہ میں اور میری فیملی کچھ کام ہم کر رہے ہیں. میرا شوق بھی ہے، میرا پیشن بھی ہے کہ میں ای کامرس کو لرن کروں اور اس پہ مزید کام کروں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی سورسز کو یوز کرتے ہوئے بھی اس لرننگ کروں، چاہے وہ آن لائن سورسز ہیں. پھر ایمرجنگ ٹیکنالوجیز، ذیشان عثمانی صاحب کا چینل ہے اور یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز ہیں، ان کو میں دیکھتا ہوں. تو یہ میری پہلی ویڈیو ہے میری لرننگ کی، جس میں بات کروں گا امیزون پی پی سی اور لسٹنگ آپٹیمائزیشن پہ. بیسک پرپز کیا ہے امیزون پی پی سی کا یا لسٹنگ آپٹیمائزیشن کا. پی پی سی مینز پے پر کلک اور لسٹنگ آپٹیمائزیشن مین کہ آپ کتنے اچھے طریقے سے اپنی لسٹنگ کو، اپنی پروڈکٹ کو ویزیبل کر سکتے ہیں، آپٹیمائز کر سکتے ہیں، تاکہ کسٹمرز کی سرچ میں آپ کی پروڈکٹ، آپ کی لسٹنگ آئے اور اس کی ویزیبلٹی بڑھے. کسٹمر از ایبل ٹو ڈسکور دا پروڈکٹ اور پھر اس سے ہوگا یہ کہ کنورژن ریٹ بہتر ہوگا، آپ کی سیل بہتر ہوگی اور ٹریفک آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی. تو ایسے میں پی پی سی کا رول اور لسٹنگ آپٹیمائزیشن کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. ایس سی او یا سرچ انجن آپٹیمائزیشن، اس کا ایک امپورٹنٹ رول ہے ای کامرس کا جو بزنس ہے یا جو کام ہے. جو لوگ ورچوئل اسسٹنٹس ہیں یا ٹیکنیکل جو لوگ ہیں، ان کو ایس سی او کا نالج ہونا چاہیے. جب آپ کسی بھی کلائنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ اس کی جو لسٹنگ ہے یا اس کی پروڈکٹ ہے، اس کا آڈٹ کریں، اس کی ریورس انجینئرنگ کریں. اس سے ہوگا یہ کہ آپ اس کی پروڈکٹ کو سمجھیں گے، اپنے کلائنٹ کو آپ بتا سکیں گے کہ اس کی پازیٹیو سائڈ کیا ہے، نیگیٹو سائڈ کیا ہے. آپ کا کلائنٹ آپ کے ٹیکنیکل نالج سے کنونس ہوگا اور پھر وہ آپ کو اپنے ساتھ انگیج کرے گا اپنے کام میں. لیکن ہانیسٹی کے ساتھ، پروفیشنلزم کے ساتھ، اپنی انٹیگریٹی کو مینٹین کرتے ہوئے آپ اپنے کلائنٹ کا خیال کریں، اس کی لسٹنگ کو ریویو کریں اور ایک فری آڈٹ کر کے ان کو بتائیں کہ آپ کی لسٹنگ یا آپ کی پروڈکٹ میں اس وقت کیا ایشوز ہیں، ان کو کیسے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. کمنگ بیک ٹو پی پی سی کے پی پی سی میں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں جن پہ فوکس کرنا ضروری ہے. پی پی سی میں 4-5 پوائنٹس ہیں جو امپورٹنٹ ہیں. اٹ از ایز پر مائی لرننگ، جو میں نے مختلف ایکسپرٹس کو بھی سنا ہے. سب سے پہلا کہ آپ کی ایڈ کیمپین آپ نے کیسے کریٹ کی ہے. آپ نے تمام ایریاز پہ فوکس کیا ہے جو ایڈ کیمپین میں ہوتے ہیں، اور جس ایڈ کیمپین کو رن کر کے آپ اچھی ٹریفک جنریٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ پی پی سی کا اصول یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا سپینڈ کم ہے اور آپ کی ٹریفک یا ویزیبلٹی زیادہ ہے اور آپ کی کنورژن بھی زیادہ ہے، تو دین یو آر ڈوئنگ دا رائٹ جاب. لیکن اگر آپ کا سپینڈ زیادہ ہے اور آپ کی کنورژن، آپ کی ویزیبلٹی یا ڈسکوربلٹی یا ٹریفک جنریشن کم ہے، تو پھر آپ کا سپینڈ آپ ویسٹ کر رہے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں ایکسپرٹس کہ میں بھی جب آپ پروڈکٹ لانچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تھوڑا آپ کا سپینڈ زیادہ ہوتا ہے، لیکن اتنا بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو بریک ایون پہ آتے آتے اور پھر پروفٹ میں جاتے جاتے آپ کو مہینوں لگ جائیں، مے بی سم ٹائم سال سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے، 2 سال سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے. آئی تھنک دین دیٹ از ناٹ این افیکٹو لانچ. یہ میرا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے کہ آپ اپنے سپینڈ کو بہت کنٹرول رکھیں. تو آپ کی ایڈ کیمپین بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کی ورڈز، کہ آپ جو کی ورڈ سیٹ کر رہے ہیں اپنی کیمپین میں وہ آپ کی پروڈکٹ سے ریلیونٹ ہیں کہ نہیں ہیں. اگر کی ورڈز ریلیونٹ نہیں ہیں تو آپ کی پروڈکٹ سرچ میں نہیں آئے گی، آپ ٹریفک جنریٹ نہیں کر سکیں گے، آپ کی ویزیبلٹی، ڈسکوربلٹی اینڈ دین کنورژن ول ناٹ بی ایز پر یور ڈیزائرڈ ٹارگیٹ، اور آپ اپنی سیل اس میں سے جنریٹ نہیں کر سکیں گے. تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے بڈنگ اینڈ بجٹنگ، کہ آپ کی ورڈز پہ کس طرح سے جا کے بڈ کرتے ہیں اور کس طرح اپنا بجٹ سیٹ کرتے ہیں. یہ بہت ڈیلیکیٹ پوائنٹس ہیں جس پہ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں، ورچوئل اسسٹنٹس ہیں، یا جو لانچ پہ لوگ کام کرتے ہیں، ان کو ان سب چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بہت ضرورت ہے. یہ میری اپنی لرننگ بھی ہے جو میں نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو ہوئی، اور جس کو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. پھر آپ کی جو سی پی سی ہے، کاسٹ پر کلک،
وہ آپ ڈٹرمن کریں اور اس کو آپ فوکس کریں، مانیٹر کریں، سپروائز کریں بہت اچھے طریقے سے. آپ کی ایڈ کی پرفارمنس اور آپٹمائزیشن کی پرفارمنس کیا ہے، اس کی ایکسیس آپ کو امیزون پرووائڈ کرتا ہے. آپ انالیسس کرتے رہیں، اپنے کمپیٹیٹر کے ساتھ بھی انالیسس کریں، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ نے کیا بجٹ سیٹ کیا تھا اور آپ کا بجٹ کتنا آؤٹ ہو رہا ہے، آیا اس کے ریزلٹس بہتر ہیں کہ نہیں ہیں، اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں، آپ کی ٹریفک جنریٹ ہو رہی ہے، آپ کنورژن بہتر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. یہ ساری چیزیں آپ PPC کیمپین کے دوران آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا اور ان پہ فوکس کرنا بہت ضروری ہے. ابھی ہم واپس آتے ہیں لسٹنگ آپٹیمائزیشن کی طرف. لسٹنگ یا پروڈکٹ آپٹیمائزیشن از ویری امپورٹنٹ. جو جتنی افیکٹو ہوگی اس سے آپ کی پروڈکٹ کی آپٹیمائزیشن، اس کی ویزیبلٹی بہتر ہوگی اور آپ کی ٹریفک جنریٹ ہو رہی ہوگی، کنورژن ریٹ بہتر ہوگا. اس میں کون کون سے پوائنٹس امپورٹنٹ ہیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، ٹائٹل. جو ٹائٹل ہے وہ ڈسکرپٹیو ٹائٹل ہو، اس کے اندر آپ کے کی ورڈز موجود ہونے چاہیے. ٹائٹل بالکل کلیئر ہونا چاہیے، ایمبیگوس نہ ہو، ایسے نہ ہو کہ وہ کسٹمر کو سمجھ نہ آئے. آپ نے کسٹمر پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے، اور مے بی کہ آپ کچھ ریسرچ کر سکتے ہیں آن لائن جا کے کہ ٹائٹل کس طرح سے ہونے چاہیے. مے بی امیزون پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف پروڈکٹس کے یا سملر پروڈکٹس کے ٹائٹلز کیسے سیٹ کیے جا رہے ہیں، اور اس پروڈکٹ کی پرفارمنس کیا ہے، اس لسٹنگ کی پرفارمنس کیا ہے جو آپ سے ملتی جلتی ہے. تو آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ آپ جب ٹائٹل سیٹ کر رہے ہوں تو اس کو پراپر طریقے سے آپ آئیڈینٹیفائی کریں اور سیٹ کریں. دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کی ڈسکرپشن اور بلٹ پوائنٹس سیٹ کر رہے ہیں. ڈسکرپشن کا مطلب یہ ہے کہ کی ورڈز آپ کی پروڈکٹ کے سیلنٹ فیچرز اور کی ورڈز آپ کی ڈسکرپشن میں آنے چاہیے، پروڈکٹ ڈسکرپشن میں. اور اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ جب کسٹمر سرچ کر رہا ہوگا تو آپ کی ویزیبلٹی بڑھ رہی ہوگی. آپ نے کسٹمر انٹینٹ کو ڈٹرمن کرنا ہے. کسٹمر انٹینٹ از ویری امپورٹنٹ ان دس آل پروسیس آف PPC اینڈ لسٹنگ آپٹیمائزیشن. پروڈکٹ کی جو ڈسکرپشن ہے اس کی ریڈیبلٹی، یعنی اس کا سمجھنا اور اس کا کسٹمر کا پڑھنا اور سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں آپ بلٹ پوائنٹس میں ڈسکرپشن لکھیں تاکہ زیادہ ڈیٹیل بھی نہ ہو کہ جس سے کسٹمر کنفیوز ہو جائے اور اس کو سمجھ نہ آئے ایٹ اے گلینس. کیونکہ کسٹمر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی چیزوں پہ بہت زیادہ ٹائم لگا کے پڑھے گا. اس کو ایٹ اے گلینس میں بھی 30 سیکنڈ 40 60 سیکنڈ اس کو ڈسکرپشن پڑھنی ہوتی ہے. یہ میرا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے. جب ہم آن لائن پرچیزز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کوئکلی اس کے ڈسکرپشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ویری امپورٹنٹ، ریویوز اینڈ ریٹنگز. کہا جاتا ہے کہ امیزون پہ جو سکسیس ریٹ ہے وہ ریویوز اور ریٹنگ کی وجہ سے ہے، اینڈ دیٹ از 80% سکسیس ریٹ جو ہے وہ ریویوز اینڈ ریٹنگ کی وجہ سے. آپ کی کسٹمرز کی ریویوز اور ریٹنگز بہت امپورٹنٹ ہیں. تو جتنی آپ کی لسٹنگ کی آپٹیمائزیشن بہتر ہوگی اتنے آپ کے ریویوز اور ریٹنگز بہتر ہوگا آپ کی پروڈکٹ کا. پھر امیجز، کہ کس طریقے سے آپ نے امیجز کیپچر کیے پروڈکٹ کے، اس میں سارے سیلنٹ فیچرز کور ہو رہے ہیں، پروڈکٹ آپ کی ویزیبل ہے، کسٹمر کو اچھی طریقے سے دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. تو جتنی اچھی طریقے سے آپ کی پروڈکٹ کی ویزیبلٹی ہوگی اتنی اچھے طریقے سے آپ کی ٹریفک جنریٹ ہوگی، آپ کی سیلز بہتر ہوں گی، آپ کے ریویوز اور ریٹنگز بھی بہتر ہو رہی ہوگی. کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ بیک اینڈ سرچ پروڈکٹ کی جو ویزیبل نہیں ہوتی کسٹمر کو، آپ دیکھیں کہ آپ بیک اینڈ سرچ کو بھی کس طرح سیٹ کر سکتے ہیں. ٹیکنیکل لوگ جو VAs ہیں وہ بیک اینڈ سرچ کا پوائنٹ بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں. پھر آپ کے انہینسڈ ریویوز ہیں یا انہینسڈ ویزیبلٹی ہے اس پہ فوکس کیا جا سکتا ہے. آپ کا جو لسٹنگ کا انالیسز ہے، کمپیٹیٹیو انالیسز ہے آپ کے کمپیٹیٹر کے ساتھ یا ادروائز، وہ اس پہ آپ ضرور فوکس کریں. پرفارمنس انالیسز دیکھیں اپنی لسٹنگ کا، کہ آپ نے جب کیمپینز رن کی اس سے آپ کو کیا ریزلٹس ملے. تو اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ اپنی PPC اور آپ کی جو لسٹنگ کی آپٹیمائزیشن ہے ان دونوں کو افیکٹو طریقے سے رن کر رہے ہوں گے. تو یہ میری کچھ لرننگ تھی امیزون پہ. دس از مائی فرسٹ لیسن دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو شیئر ود دا نیو کمرز، کہ جو لوگ نئے ہیں جن کو ذرا سا ٹرمز کو یا چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بہتری ہوگی، یہ ویڈیوز ان کے لیے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آئی ایم ایبل ٹو کنوے مائی ویو پوائنٹ اینڈ مائی لرننگ ود مائی ویورز. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.